جس وقت ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں کیا الفاظ کہنے چاہیے، کیسی باتیں ہمیں اس سے کرنی چاہیے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ جب مریض کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں اسے ڈرا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بیماری ہے، میرا فلانا رشتہ دار اس بیماری کی وجہ سے مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس پر اور خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ کریں خدا کے لیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو تو اسے خوشخبری والی باتیں بتاؤ، اسے خوشخبری والی باتیں بتاؤ تاکہ وہ اپنے رب سے حسن ظن کی حالت میں ملاقات کرے۔ اسے بتاؤ دیکھو جانا تو ہے دنیا سے، ابھی تمہاری باری پھر ہماری باری، کس نے یہاں پر رہنا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اسے اس طرح خوشی والی باتیں بتاؤ، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے۔ وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں لکھا اور یہ معاملہ بالکل یہاں پر فٹ آتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص بہرا تھا، اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اب یہ عیادت کرنے کا خواہش مند تھا کہ میں جاؤں صاحب اور میرا پڑوسی ہے، میں عیادت کروں، لیکن اب وہ بولے گا کیا، میں تو بہرا ہوں، میں سمجھوں گا کیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ذہن میں اس نے کچھ سوالات ترتیب دے دیے کہ میں جاؤں گا اور جا کر کے میں اس سے پوچھوں گا آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو لازماً وہ کہے گا کہ میری طبیعت بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں پھر پوچھوں گا یہ بتائیے کہ آپ دوا کون سی کھا رہے، تو کوئی برانڈ کا نام لے گا، اچھی دوا کا نام لے گا، میں فلاں دوا کھا رہا ہوں، تو میں کہوں گا جاری رکھیں آپ، انشاءاللہ اسی دوا سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں پوچھوں گا اچھا یہ بتائیے علاج کس طبیب سے کرا رہے، تو پیسے والا آدمی ہے، بڑے اچھے طبیب سے علاج کرا رہا ہوگا، تو میں کہوں گا علاج کو جاری رکھیں، بڑا شاندار طبیب ہے۔ اپنے دماغ ہی میں سوالات ترتیب دے دیے، جوابات بھی ترتیب دے دیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ کہنے لگا مر رہا ہوں، یہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ کہے میرا پڑوسی یہ مجھے تکلیف دینے کے لیے آیا یا میرے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے آیا؟ پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ دوا کون سی کھا رہے؟ اس نے جل بھن کے کہا کہ میں زہر کھا رہا ہوں۔ کہنے لگا بڑی شاندار دوا ہے، اس کو جاری رکھیں آپ، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کس طبیب سے علاج کرا رہے؟ اس نے کہا ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں۔ کہا بس جاری رکھیے، بڑا شاندار طبیب ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے مرض سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ تو مولانا روم فرماتے دیکھا تم نے، گیا تھا کہ اسے خوش کرے اور کیا حرکت کر کے آ گیا۔ تو ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہی ہو چکا ہے، ہم جاتے ہیں اول فول باتیں کر کے اور اس کے پاس اس کو پریشان کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ یاد رکھو ہر انسان آج کل میں دیکھ رہا ہوں کسی نہ کسی پریشانی کا شکار، کسی نہ کسی بیماری کا شکار۔ دیکھو یہ جتنے لوگ میں دیکھتا ہوں جو شوگر کے مریض ہیں یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور الفاظ کو بڑے سنبھال کے ان کے سامنے بات کرنی پڑتی ہے۔ یہ میں آپ کو سچ بتاؤں، اگر آپ نے کوئی اول فول بات کر دی تو ایک دن تو گزر گیا، دوسرے دن اس کو وہ بات ضرور یاد آئے گی، یار یہ آیا تھا اور اس نے یہ بات کری تو یہ بات اس نے کری کیوں، وہ بات اس کو پریشان کرتی رہے گی، سارا دن سارے ہفتے اسی پریشانی کے اندر وہ مبتلا رہے گا۔ تو کیا ضرورت ہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی، کسی کو اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب کسی کی موت کا وقت قریب ہو اسے خوشخبری والی باتیں بتاؤ تاکہ وہ اپنے رب سے حسن ظن کی حالت میں ملاقات کرے۔
फरमाते हां, जब तंदुरुस्ती की हालत में हो तो अब उसे अल्लाह का खौफ याद दिलाओ। तंदुरुस्त है, भला चंगा है, उसे अल्लाह का खौफ दिलाओ। देखो अल्लाह ताला पैसों के बारे में सवाल करेगा, जवानी के बारे में पूछेगा, निगाहें कहां इस्तेमाल की इससे मुताल्लिक सवाल होगा, टांगे कहां पर चली इससे मुताल्लिक सवाल होगा, शर्मगाह से मुताल्लिक सवाल होगा। अब हम तो इस तरीके की बातें करके आते हैं कि उसे परेशान कर देते हैं। अल्लाह अकबर, ये है असल